बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। आज के दिन जी कुछ इम्पोर्टेंट मामलात थे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का मामला हमारे सामने था। आज उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी में पेश होना था, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त थी। लिहाजा पहली जो जब कॉल हुई तो उस वक्त वो अदालत में मौजूद नहीं थे, तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब मुल्ज़िम का होना ज़रूरी है, क्योंकि मुल्ज़िम का होना वाक़तन ज़रूरी होता है। फ़ौजदारी मुकदमात में, सिविल मामलात में तो वकील ही काफ़ी होता है। बहरहाल कुछ इंतज़ार के बाद, क्योंकि बताया गया कि जनाब इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है और बताया गया है, और इस्लामाबाद पुलिस ने ही ख़बरदार किया है, और वकला ने बताया कि हम तो ख़ुद बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं और कमरा अदालत में, तो ज़रा अहकामात सादिर करें उनकी सिक्योरिटी के, और सारे रास्ते वास्ते भी बनाए जाएँ। तो जज साहब ने यही कहा कि ये पहले भी कहा गया था, आईजी साहब को भी कहा, पुलिस को भी कहा कि जो है हमारे इस कमरा अदालत में सिर्फ मुतल्लकीन आएँ, गैर मुतल्लिका लोग नहीं आने चाहिए। बहरहाल कुछ थोड़ी बहस व मुबाहिसे के बाद उसमें वक्फा लिया गया और इमरान खान साहब अपेयर हुए, और उसके बाद आर्गूमेंट्स हुए, और जो मज़ीद दफ़ात लगाई गई थी इमरान खान साहब पे, और उस पे भी उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई, और मज़ीद 12 दिन मिल गए हैं, और 12 दिन के बाद दोबारा समाअत होगी, और उस वक्त तक वज़ीर आज़म साबिक इमरान खान साहब फ्री हैं, अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रख सकते हैं। और इस दौरान जो रिमार्क्स भी आए कि जनाब पुलिस जो है वो सोच समझ कर लगा दिया करे दफ़ात, और ऐसी दफ़ात ना ही लगाया करे जो बिल्कुल गैर मुताल्लिक होती हैं या ओवरडोज हो जाता है, और उस पर ख्याल किया करे। एक और मुकदमे भी आईजी इस्लामाबाद से कहा गया कि आप ज़रा थोड़ा सा देख लिया करें, जब आप FIR दर्ज करते हैं या करवाते हैं या जो भी होता है, तो उसमें आप देख लिया करें कि केस बनता भी है कि नहीं बनता, और ऐसी दफ़ात क्यों ठोंस दी जाती हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता। ये हुआ है। उसके बाद अब जो आगे चीज़ें जी, दूसरी तरफ मामलात जो हैं वो परेशानी है PDM में, और हुक्मरान इत्तेहाद में, PDM में, दीगर सफ़ें, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े सुकून के साथ है। वो अभी इतनी हिलजुल नहीं कर रही। वो जरदारी साहब आराम से बैठे हैं खामोशी से, सिंध गवर्नमेंट चल रही है, उनको कोई मसला नहीं है। बाकी जो ज़्यादा मसला पाया जाता है, जो ज़्यादा इर्तिआश या बेचैनी है, वो पाई जाती है नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी के कैंप्स में, वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। और कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से अपना जो खोया हुआ सियासी मुकाम है वो वापस हासिल कर लिया जाए। और सैलाब आया, सैलाब के मुतासरीन की मदद के लिए मरियम बीबी बनफ़्से नफीस खुद पहुँची, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले विज़िट कर लिया, और विज़िट करने के बाद वो फंड रेजिंग भी कर ली, वो भी एक बहुत कामयाब रही। और उसके बाद जो है सानिया नश्तर की सरबराही में एक पूरी टीम काम कर रही है। पंजाब हुकूमत, KPK हुकूमत में काम हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं। तो शहबाज शरीफ साहब निकले हुए हैं मैदान में, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कभी हेलीकॉप्टर से सामान फेंकते नज़र आते हैं, कभी किसी के साथ गले मिल रहे हैं, कभी किसी के साथ बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही थी, लेकिन इसमें शहबाज शरीफ साहब का ज़रा सियासी कद काठ या वोट बैंक बढ़ने का अंदेशा मौजूद था। लेकिन उसके बाद फिर मरियम बीबी मैदान अमल में निकली, और वो भी उन्होंने भी जाना शुरू कर दिया। लेकिन जो चीज़ें आई वो सारा सोशल मीडिया का कमाल, और पूरी की पूरी टेक्निक्स इस्तेमाल की गई, और एंजेलिना जोली और जिस तरह की मुशाबहत भी नज़र आई, वो सारे के सारा फ़ोटो सेशन ज़्यादा नज़र आ रहा था और कम आ रहा था, स्टेज भी गिर गया। बहरहाल ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो एक बेचैनी की बात है वो ये है कि वक्त कम होता जा रहा है, क्योंकि जनाब बाजवा साहब की रिटायरमेंट का वक्त जो है वो करीब आ रहा है, 29 नवंबर, और बहुत कम वक्त है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर 2 महीने रह गए हैं, और नवंबर का महीना जो है वो ज़रा उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि नवंबर तक चीज़ें जाएंगी, या नवंबर में कोई अपसेट हो सकेगा, और ये सितंबर और अक्टूबर में ही जो कुछ होना है वो होगा। और अब इंतखाबात की तरफ भी कोई नहीं देख रहा।
جو ایک اہم چینج آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اب الیکشن کا مطالبہ نہیں کر رہی، اور چونکہ ایک تو فلڈ آ گیا ہے، سیلاب آیا ہوا ہے، سیلاب کے حالات میں انتخابات کا مطالبہ ویسے بھی کچھ بنتا نہیں ہے، کیونکہ پہلی پرائیورٹی یہی ہے کہ لوگوں کو لک آفٹر کیا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے جو متاثرین ہیں، کیونکہ 4 کروڑ پاکستانی ہیں، کوئی غیر معمولی تعداد ہے، یہ معمولی تعداد نہیں ہے، اس لیے اس پہ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ادروائز بھی اب سب کا سب جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو 2 مہینے ہیں وہ پرسکون طریقے سے گزارے جائیں، اور پولیٹیکل پلیئرز آپس میں رابطے میں آ چکے ہیں۔ میری اطلاع بھی یہی ہے کہ تمام پولیٹیکل پلیئرز، خواہ وہ اپوزیشن ہے یا حکومت ہے، رابطے میں ہیں۔ حکمران اتحاد تو پہلے ہی رابطے میں تھا، اب پاکستان تحریک انصاف بھی رابطے میں ہے، اور ایک ہی ترجیح ہے۔ کسی سمجھدار آدمی نے، کسی سیانے میانے بندوں نے سمجھایا ہے کہ ان سارے جو 65 سال کے بچے ہیں پولیٹیشین ہمارے، ان کو سمجھایا ہے کہ بچپن اور بچپن میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے بچپن اور بچپن کا خیال رکھیں، اور یہ 2 مہینے آپ نے بڑے آرام سے گزارنے ہیں، اور اتنے آرام سے گزارنے ہیں کہ چوں چراں بھی نہیں کرنی، اور کوئی جواز یا کوئی سبب بھی پیدا نہیں کرنا کہ اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری لیڈرشپ کو کھل کھیلنے کا موقع ملے، یا وہ چیزیں ان کے ہاتھ میں جائیں۔ آئین کو بھی بچانا ہے، جمہوریت کو بھی بچانا ہے، پارلیمان کو بھی بچانا ہے، پارلیمان کی بالادستی کو بھی برقرار رکھنا ہے، اور خاص طور پہ جمہوریت کا تسلسل ہونا چاہیے، کیونکہ نومبر میں فوج کی کمان تبدیل ہونی ہے، اور اس فوج کی کمان کی تبدیلی کا مسئلہ ہی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے، اور یہ چیز ماضی میں بھی فیس کی جا چکی ہے، جب اشفاق پرویز کیانی صاحب، جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کی جو 2 ٹینیورز پوری ہو گئی تھیں، پوری ہونے جا رہی تھیں، اسی دوران الیکشن بھی ہوا تھا، اور الیکشن نواز شریف صاحب جیت گئے تھے، کاف لیگ کو فارغ کر دیا گیا تھا، نواز شریف صاحب کو جتوا دیا گیا تھا۔ وہ کم و بیش وہی صورتحال یہ ہے ان 2 مہینوں میں ہوگی، بالکل ایگزیکٹ، کیونکہ جو 2 دفعہ ایکسٹینشن ہو جائے تو پھر تیسری دفعہ جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے معاملہ، اور یہ خرم دستگیر صاحب بھی بتا چکے ہیں، اور جاوید لطیف صاحب بھی بتا چکے ہیں۔ لہذا میری اطلاع کے مطابق پولیٹیکل پلیئرز بھی اور اعلیٰ عدلیہ بھی اس معاملے میں کافی ہو چکے ہیں، لیکن جو بے چینی پائی جاتی ہے جی وہ صرف ایک میں ہے۔ اگر یہ سموتھلی سب کچھ ہو جاتا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ان 2 مہینوں میں اگر عمران خان صاحب، کیونکہ بہت مشکل ہی ناممکن ہے کہ عمران خان صاحب کو ان 2 مہینوں کے اندر جلدی آپ فارغ کر دیں، وہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسا جواز نظر نہیں آ رہا، ایسا کوئی سالڈ فٹ قسم کا کیس نظر نہیں آ رہا کہ جس میں 2 مہینے کے اندر آپ رخصت کر دیں عمران خان صاحب کو، یا ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں، کیونکہ سب سے بڑی خواہش اس وقت یہی ہے، سب سے بڑی خواہش بھی ہے، سب سے بڑی کوشش بھی ہے، یہی ہے کہ جانے سے پہلے یہ مریم بی بی بھی چاہتے ہیں، نواز شریف سے بھی چاہتے ہیں، ان کی بھی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہی ہے کہ جناب بالکل ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، اور ہم آپ کے ساتھ مزید چلنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل اپوننٹ ہے اس کو اسٹیڈیم میں بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی کریز تو دور کی بات ہے، آپ یوں کہہ لیں رنگ میں بھی نہیں ہونا چاہیے، رنگ سے بھی باہر، اسٹیڈیم سے بھی باہر پھینک دیں تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، یہ کہا جا رہا ہے، لیکن مجھے عملاً جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ پاسبل نہیں ہے کہ جناب باجوہ صاحب جو ہیں وہ کنٹینیو کر سکیں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے نہیں، اس لیے میں یہی کہوں گا، جنرل صاحب سے بھی یہی کہوں گا، کیونکہ اپنا جو صحافتی تجربہ ہے اور سیاسی اور تاریخ کا جو تجربہ ہے، اس میں یہی ہے کہ اب مزید جو ہیں جناب باجوہ صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ کھیلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ وکٹ اور کراؤڈ اور یہ سارا کچھ وہ بالکل ان کی فیور میں نہیں ہے، اور اگر زبردستی بھی وکٹ پہ کھیلنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ سٹے ہو نہیں سکے گا،
اس وقت نہ ہی عوامی سطح پہ ایسا ماحول ہے، نہ ہی ادروائز ایسا ماحول ہے کہ کیونکہ دو ٹرمز پوری ہو چکی ہیں اور 2 ٹرمز کے بعد تیسری ٹرم کا مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ماضی میں بھی ایسا بہت مشکل ہوا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ماشاء اللہ کی صورت میں تو کنٹینیوٹی چل جاتی ہے، لیکن ادروائز نہیں چلتی۔ اس کی ریزن ہے کہ قریب ترین ہمارے پاس 2 ہی مثالیں ہیں ایکسٹینشن کی، جو ایک تو جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کی ہے اور دوسری جنرل باجوہ صاحب کی ہے۔ اس سے پہلے جنرل وحید کاکڑ صاحب کو بھی یہ پیشکش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے پہلی ٹرم کے بعد ہی اللہ حافظ کہہ دیا تھا، یعنی کہ 3 سال پورے کیے اور چلے گئے۔ ابھی بھی جو آرمی چیف 3 سال کے بعد اپنے گھر چلا جاتا ہے، وہ عوام میں بھی اور پبلک میں بھی، انسٹیٹیوشن میں بھی تھوڑا سا زیادہ باعزت باوقار طریقے سے گنا جاتا ہے۔ تو جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے یہ اب بہت زیادہ متنازع ہو چکا ہے، اور اس ایکسٹینشن کے نتیجے میں اب تیسری ٹرم اگر آپ کوشش کی آپ کو زبردستی بھی دی جائے تو میں کہتا ہوں نہیں لینی چاہیے، بلکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس سلسلے میں بڑی ہی کیٹاگوریکلی کلیئرلی بتا دینا چاہیے۔ ابھی بھی اگر اناؤنس کر دیں تو سچویشن بالکل مختلف ہو جائے گی، اور جو پرسیپشن ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ نوٹ کر لیں کہ یہ پرسیپشن بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اگر اسی وقت ڈی جی آئی ایس پی آر افواج پاکستان کے ترجمان آئیں اور کہیں کہ جو پہلے اناؤنس کیا جا چکا ہے کہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی، وہ اس فیصلے پہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب قائم ہیں اور وہی حتمی فیصلہ ہے۔ نیا آرمی چیف آئے گا اور نئی قیادت آئے گی اور یہ پرامن طریقے سے سارا کچھ ہو جائے گا، تو یقین جانے کہ اس کے بعد ماحول ہی تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے جی کہ تھوڑا سا وہ کیا کہنا چاہیے، آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنا پڑے گا۔ آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچیں، اور صرف یہ افواج پاکستان کا بھی فائدہ ہے، اس میں ملک کا بھی فائدہ ہے، اس میں جو ایک پرسیپشن میں بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کس حد تک ہوتا ہے۔ ہمارا کام وہی ہے کہ ہم جو پلس ہے، پبلک پلس، اس کے بارے میں کم از کم ہم بتا سکیں۔ آپ اس پہ اگر چاہیں تو اس پہ آپ وہ سروے کروا سکتے ہیں، پول کروا سکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے 100 طریقے ہیں، تو 95% جو ووٹ ہے وہ 95% ووٹ وہ اس حق میں آئے گا کہ نئے آرمی چیف کی ضرورت ہے اس وقت افواج پاکستان کو، اور یہ جو ایکسٹینشن والی جو چیپٹر ہے اس کو کلوز ہو جانا چاہیے۔ تو یہی تھی اب تک کی اطلاعات، خبریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔